ہم روز گھر کا کام کرتے ہیں، بچوں کو سنبھالتے ہیں، ہر چیز نبھاتے ہیں، لیکن ان سب کے بیچ میں ایک چیز آہستہ آہستہ ہم سے چھن جاتی ہے، اور وہ ہے ہمارے جذبات پر ہمارا کنٹرول۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ کا شکر ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ کبھی کبھی کسی کی ایک سخت بات ہمارا پورا دن خراب کر دیتی ہے، کبھی کسی کا رویہ ہمارا دل دکھا دیتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری خوشی، ہمارا سکون، سب کچھ دوسروں کے موڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی تو ہمارا پورا دن موڈ خراب رہتا ہے، کسی نے ہماری تعریف نہیں کی تو ہمارا کانفیڈنس فوراً شیک کر جاتا ہے، کبھی مشکل وقت میں ساتھ دینے کے لیے کوئی ساتھی نہیں ملتا تو ہم کتنے افسردہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہمارے دکھ اور ہمارے سکھ کے لیے کوئی کندھا چاہیے ہوتا ہے؟ اور یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب عورت سب سے زیادہ تھکتی ہے، سب سے زیادہ خود کو بے بس فیل کرتی ہے۔ تو آج کے ولاگ میں آپ کو وہ 10 چھوٹی چھوٹی عادتیں بتاؤں گی جو ایک عورت کو اندر سے مضبوط بناتی ہے، ایسی مضبوطی جو آواز بلند کر کے نہیں بلکہ خاموشی اور سمجھداری سے آتی ہے۔ یہ عادتیں مشکل نہیں ہیں، بس تھوڑی سی توجہ چاہتی ہیں، اور ان عادتوں سے ایک عورت کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، اس کا دل بھی، اس کا سکون بھی، اس کا رشتہ بھی، اور سب سے بڑھ کر اس کی خود کی اہمیت بھی۔ تو آئیں چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی عادت، اپنے جذبات کو پہچاننا۔ اپنے جذبات کو پہچاننے سے انکار نہیں کرنا۔ ہم عورتیں اکثر اپنے جذبات کو دبا دیتی ہیں، کبھی گھر والوں کے لیے، کبھی بچوں کے لیے، کبھی ماحول کے لیے، اور کبھی اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن جذباتی خود مختاری کی پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے احساسات کو پہچانیں، ان کا نام لیں، انہیں ایکسیپٹ کریں، انہیں مانیں۔ آپ تھکی ہوئی ہیں تو آپ تھکی ہوئی ہیں، آپ اداس ہیں تو آپ اداس ہیں، آپ کو بریک چاہیے تو آپ کو بریک چاہیے۔ جب تک آپ اپنی اس کیفیت کو خود نہیں مانیں گی نا، کوئی دوسرا بھی اسے اہمیت نہیں دے گا۔ عادت نمبر 2، ہر بات کو دل پر نہیں لینا۔ جذباتی طور پر کمزور عورت ہر بات کو اپنے خلاف سمجھتی ہے، لیکن جذباتی طور پر مضبوط عورت یہ جانتی ہے کہ ہر بات میرے بارے میں نہیں ہے۔ کوئی گھر میں چڑچڑا ہوا ہے، یہ اس کا اپنا موڈ ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی آپ کی بات کاٹ دے تو یہ اس کی عادت ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کوئی آپ کی تعریف نہیں کر رہا، یہ اس کی اپنی نظر ہے، یہ اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کی جو ویلیو ہے نا، وہ کسی کے موڈ سے کم یا زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کی یہ عادت آپ کی زندگی کو یقین کریں بہت ہلکا کر دیتی ہے۔ عادت نمبر 3، جو کہ کافی امپورٹنٹ بھی ہے، وہ ہے لوگوں کی منظوری کی خواہش سے آزادی۔ ایک جذباتی طور پر آزاد عورت ہر فیصلے سے پہلے لوگوں کے رد عمل کا اندازہ نہیں لگاتی۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ میں ٹھیک لگ رہی ہوں یا نہیں، میں نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، میں نے بال کیسے بنائے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، کوئی ناراض تو نہیں ہوگا، مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کسی کو برا تو نہیں لگے گا۔ ایک جذباتی طور پر آزاد عورت اپنی سوچ، اپنی سمجھ اور اپنی اقدار کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ جس دن عورت دوسروں کی منظوری سے آزاد ہو جاتی ہے نا، اس دن اس کا کانفیڈنس بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے میری بہت سارے جو سبسکرائبرز ہیں، جو ویورز ہیں، مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کانفیڈنس کیسے بحال کریں۔ تو یہ جو عادتیں میں آپ کو آج بتا رہی ہوں نا، یہ آپ کے کانفیڈنس کو بحال کرنے کے لیے بھی ہیں، کیونکہ جب تک آپ یہ عادتیں اپنے اندر ڈیولپ نہیں کریں گی، آپ کے اندر کانفیڈنس بھی بحال نہیں ہوگا۔ اب میں آتی ہوں چوتھی عادت کی طرف، جو ہے اپنی خاموشی کو اپنی طاقت بنانا۔ جذباتی طور پر آزاد عورت جانتی ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتی ہے کون سی بات نظر انداز کرنی ہے، کون سی بات دل پر نہیں لینی، کیا سن کر چھوڑ دینا ہے، کس بات کو اگنور کرنا ہے، کس بات پر ریسپونڈ کرنا ہے، کس چیز پر بات کرنا ضروری ہے۔ جذباتی طور پر آزاد عورت اپنے ری ایکشن کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے، رد عمل کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے، اور یہی چیز اس کی سب سے بڑی طاقت اور اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ عادت نمبر 5، روزانہ اپنے لیے چند منٹ نکالنا۔ خود کے لیے چند منٹ نکالنا کسی عیاشی کا نام نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، اٹس مینڈیٹری فار یو۔ جذباتی طور پر آزاد عورت صرف 5 سے 10 منٹ اپنے ذہن کو پرسکون کرتی ہے ڈیلی، اپنے احساسات کو ترتیب لگاتی ہے، اپنی توانائی کو تازہ کرتی ہے، اپنی پریشانی کو کم کرتی ہے۔ عادت نمبر 6، نو کہنا سیکھنا بغیر کسی خوف اور شرمندگی کے۔ یہ جو نو کہنا ہوتا ہے نا، ایکچولی یہ ایک حد بندی ہے، یہ ایک باؤنڈری ہے جو آپ خود سیٹ کرتے ہیں۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو نو کہہ دیں گے تو شاید یہ بدتمیزی ہو جائے گی۔
میں بھی یہی سمجھتی تھی پہلے، بٹ اٹس ناٹ بدتمیزی، اٹس یور لمیٹیشن، اٹس یور باؤنڈری. اگر آپ تھکی ہوئی ہیں اور کوئی آپ کو اس وقت کام کرنے کا کہہ دیتا ہے تو آپ بڑی تمیز کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ آپ نو کہہ سکتی ہیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور کوئی آپ سے وقت مانگ رہا ہے تو آپ نو کہہ سکتی ہیں. اگر کوئی آپ کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور آپ کو اس بات کا پتہ بھی ہے، آپ نو کہہ سکتی ہیں. اگر کوئی آپ کی باؤنڈریز کراس کر رہا ہے اور آپ کی توقعات سے باہر جا رہا ہے تو پھر بھی آپ اس کو نو کہہ سکتی ہیں. جو عورت بغیر کسی ڈر اور خوف کے ایک بار نو کہنا سیکھ لیتی ہے نا، وہ جذباتی طور پر بہت مضبوط ہو جاتی ہے. 7ویں عادت جو میرے نزدیک سب سے پہلی عادت ہونی چاہیے وہ ہے مالی معاملات میں خود کو سپورٹ کرنا. یہ بہت ہی ضروری ہے ایک عورت کے لیے. میں یہ نہیں کہتی کہ سارے کے سارے فائنینشیل معاملات پر عورت اپنا اختیار حاصل کر لے، نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک ہاؤس وائف یا ایک گھر میں رہتی ہوئی عورت جو جاب نہیں کرتی یا جو پڑھی لکھی نہیں ہے، یا اگر پڑھی لکھی ہے مگر کام نہیں کرتی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ سارے مالی معاملات کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتی. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے لیے خود کرنے کی کوشش کریں. جیسے اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات خود پوری کرنے کی کوشش کریں، اپنے فون میں بیلنس خود ڈلوانے کی کوشش کریں، اپنی پسند کی معمولی چیزیں خود خریدنے کی کوشش کریں. ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے اپنے شوہر پر ڈپینڈ کرنا، والدین پر ڈپینڈ کرنا، بہن بھائیوں پر ڈپینڈ کرنا چھوڑ دیں. یہ آپ کو اندر سے آہستہ آہستہ کمزور بنا دیتا ہے. اب ایک گھر میں بیٹھی ہوئی عورت کے دل میں سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ آخر یہ چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے بھی میں اپنے آپ کو کس طرح اس قابل بناؤں کہ یہ میں اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات خود پوری کر سکوں. تو دیکھیں، جب ایک عورت ٹھان لیتی ہے نا کہ اس نے کچھ کرنا ہے، جب وہ ٹھان لیتی ہے تو پھر راستے اللہ تعالیٰ خود بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نیت کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر آپ کی نیت سچ میں ہے اور آپ ہاتھ پاؤں ہلا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دیں گی. اور اگر آپ بستر میں بیٹھ کر آرام سے صرف سوچے جا رہی ہیں، ہاتھ پاؤں آپ ہلا نہیں رہی ہیں، اور آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید اوپر سے کوئی فرشتوں کے ذریعے آپ کے لیے کوئی ہیلپ بھیجیں گے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. God helps those who help themselves. اپنی مدد آپ کرنا سیکھیں. میں تو کہتی ہوں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات بھی خود پوری کریں، اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی چھوٹی چھوٹی ضروریات بھی آپ پوری کرنے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی اولاد کی ساری ضروریات آپ نے پوری کرنی ہے، نو، بٹ ہمارے بچوں کی کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ہسبینڈ کی کم سیلری کی وجہ سے وہ پوری نہیں ہو پاتی. تو اگر ماں تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کر لے تو اپنے بچوں کی یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں ماں پورا کرتی ہے، اور یقین کریں اس سے ماں کو جتنی خوشی اور جتنی سیٹسفیکشن ملتی ہے نا، اس کا تو بس اندازہ ہی کوئی نہیں ہے. 8ویں عادت جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اینڈ دیٹ از اوور تھنکنگ نہ کرنا. اپنی سوچوں کے طوفان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی سوچوں کو اپنے قابو میں رکھنا. جذباتی طور پر مضبوط عورت وہ عورت ہے جو سوچوں کو بے قابو نہیں ہونے دیتی. وہ ہر بات کو سینکڑوں بار دماغ میں نہیں دہراتی. وہ ہر جملے کے پیچھے چھپی نیت تلاش نہیں کرتی کہ ہاں ایسا ہو گیا ہوگا تبھی تو ایسے ہوا ہے، کاش ویسے نہ ہوا ہوتا تو آج ایسے نہ ہوا ہوتا. پھر اپنی سوچوں کو نا وہ اپنی حد میں رکھتی ہے. میں نے کافی پہلے یہ اوور تھنکنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ولاگ بنایا تھا. تب میری آڈینس اتنی زیادہ نہیں تھی، بٹ میں اس ولاگ کا نا لنک ادھر اپنے پنڈ کامنٹ میں ڈال دیتی ہوں. آپ لوگ وہ ولاگ ضرور دیکھیے گا. یقین کریں کہ آپ کو اوور تھنکنگ کو قابو کرنے میں نا بہت ہیلپ ملے گی. جب میں بھی تھوڑا سا راستے سے ہٹنے لگتی ہوں نا، یقین کریں میں خود اپنے ولاگ کھول کر اور سنتی ہوں. میں بھی انسان ہوں نا، کبھی کبھی میں بھی جذباتی طور پر کمزور ہو جاتی ہوں، بھٹکنے لگ جاتی ہوں، تو پھر میں اپنے ولاگس خود سنتی ہوں خود کو طاقت دینے کے لیے. تو اوور تھنکنگ سے اگر آپ نے بچنا ہے تو ایک بار آپ میرا ولاگ ضرور سنیں، آپ کو انشاءاللہ بہت ہیلپ ملے گی. اب میں آتی ہوں 9ویں عادت کی طرف، جو ہے کہ دوسروں کے رویے کو آپ نے اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا. اگر کوئی سخت لہجے میں بات کرتا ہے یا کوئی اپنا رویہ آپ سے بدل لیتا ہے، یا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ باتوں میں نا ہنسی میں ٹونٹ بہت مارتے ہیں. ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، ہماری اپنی فیملی میں اتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کوئی کرتا ہے یا بلا وجہ ہی آپ سے وہ گرجز کوئی نکالتا ہے، تو بالکل ان کے رویوں کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں. ان کے رویے ان کا مسئلہ ہے. آپ کا مسئلہ تب بنیں گے جب آپ اپنے آپ کو دوسروں کے رویوں کے اوپر چھوڑ دیں گے.
دوسرے آپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، دوسرے جائیں بھاڑ میں. آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو ان کے رویوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو ان کے رویوں کے اوپر نہیں ڈال دینا. مطلب اگر کوئی ناراض ہے تو آپ کا دن خراب ہو گیا، مطلب اگر کسی نے کوئی سخت بات کہہ دی تو آپ کا دن خراب ہو گیا، کسی نے غصے میں آپ کے اوپر کوئی ٹونٹ مار دیا تو آپ کا دن خراب ہو گیا. نہیں، یہ چیز آپ نے نہیں کرنی. میں نے کہا نا، دوسرے جائیں بھاڑ میں. آپ نے صرف اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کی، اپنی سوچوں کی، اپنے رویوں کی، اپنے رد عمل کی آپ نے خود پرواہ کرنی ہے اور خود حفاظت بھی کرنی ہے. اور اب میں آتی ہوں عادت نمبر 10 کی طرف. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ خود کو آپ نے وہ عزت دینی ہے جو آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں. مطلب آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں نا کہ دوسرے آپ کو اتنی عزت دیں، اتنی ہی عزت آپ نے اپنے آپ کو دینی ہے. ایموشنل انڈیپینڈنس تب تک نہیں آتی جب تک آپ خود اپنے آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتی. آپ خود کو وقت دیں، خود کو آرام دیں، خود کو اہمیت دیں، خود سے اچھے الفاظ میں بات کریں، خود کو عزت دیں. اور یقین کریں جس دن آپ خود کو عزت دینے لگیں گی، دنیا بھی آپ کو عزت دینا شروع کر دے گی. بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا. مجھے نئی اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.